ماہ محرم الحرام کے اس جمعۃ المبارک کے دن اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار کا مبارک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے باری تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ذکر مقدس کو سننے اور سنانے کا جو شرف بخشا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اس واقعہ کرب و بلا کے علاوہ بھی تاریخ انسانی کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 میں سے جو 4 مہینے محترم قرار دیے، ان 4 میں سے ایک محرم ہے، جن کو اللہ نے اشہر الحرم، محترم مہینے، جن میں جنگ و جدال زمانہ جاہلیت میں کافر و مشرک بھی نہیں کرتے تھے، ان میں ذیقعد، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب، یہ 4 مہینے، ان میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ اور محرم الحرام میں پھر جو عاشورہ ہے، 10 محرم، یہ بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر بعد میں ہوئی، سرکار کے وصال کے 60 سال بعد ہوئی، مگر تاریخ انسانی کے اندر بڑے بڑے واقعات اس 10 محرم کو رونما ہوئے ہیں۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان سے پار نکل کر پھر زمین پہ ٹھہرنا، یہ 10 محرم کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے جو آزادی ملی، فرعون غرق ہوا اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو جو آزادی ملی وہ 10 محرم کو ملی۔ اس طرح کے بہت سے تاریخی واقعات ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اور 10 تاریخ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار نے پوچھا کہ یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں چونکہ اس دن میں ہمیں بہت بڑی نعمت آزادی کی ہمارے باپ دادا کو ملی تھی، بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمت دی اس کے شکرانے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس کا ہم بھی جو روزہ وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں گے، مگر یہود و نصارہ کی موافقت نہیں کریں گے، اس لیے ہم اگر موقع ملا اگلے سال تو 9 کا روزہ بھی ساتھ شامل کر دیں گے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے اندر جو 9-10 محرم کا روزہ ہے، اس کی جو سنت ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی عطا فرمائی، اور ابتدا میں کافی تاکید ہوتی تھی 10 محرم کے روزے کی، یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی سے، جاؤ مدینے میں جا کے اعلان کرو، 10 کا دن تھا، صبح ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا، کہ جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لیں، یعنی جنہوں نے رات کا نہیں رکھا ہوا اور ابھی کھانا نہیں کھایا تو وہ روزے کی نیت کر لیں۔ یہ اعلان کروایا باقاعدہ مدینہ، تو اس کی تاکید بہت زیادہ تھی اس وقت، لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد پھر اس کی تاکید اس طرح کی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ تو حاضرین عزیز وقار، یہ ماہ محرم ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جہاں ایک روزے والا سبق دیا جو بات ہمیں حدیث سے مل رہی ہے، ایک دوسری بات میرا ارادہ تھا کہ میں آخر میں جا کے ذکر کروں گا جب خطبے سے پہلے بات ہوتی ہے، مگر اب بھی کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، خاندان پر 10 محرم کے دن کھانے پینے کی وسعت کرتا ہے، کھلے دل سے کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ تو رزق کی برکت کے حوالے سے بھی باقاعدہ حدیث پاک کے اندر اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اب یہ تو سارا تاریخی تناظر تھا، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد منظر ٹوٹل بدل گیا، اور امت مسلمہ کے لیے پھر آپ کی جو شہادت ہے ماہ محرم عاشور کے اندر، اس کا ایک نمایاں پہلو سامنے آیا، اور امت اس کی یاد میں اور اس جو ایک یہ جو دردناک سانحہ آل رسول اہل بیت رسول کے ساتھ پیش آیا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تکلیف ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی امت جب اس کو یاد کرتی ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ مختلف سکول آف تھاٹ، مسالک، مکاتب فکر، طرح طرح سے لوگوں نے، آپ جانتے ہیں جس طرح ماہ میلاد آتا ہے تو اس پر بھی اعتراضات اور شبہات کا ایک سوال نامے شروع ہو جاتے ہیں، ماہ محرم آتا ہے تو پھر بھی اس طرح کی گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ ہم کچھ باتیں جن کا تعلق اصلاً علمی باتوں کے ساتھ ہے، مگر ہم ظاہر ہے کہ اگر مسجد و محراب، ممبر و محراب سے ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیم نہیں پہنچائی جائے گی، پھر تو سنی سنائی باتوں پر ہی لوگ چلیں گے۔ میں اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے تمہیداً رکھنا چاہتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو ہم اگلا جمعہ بھی اس پر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو اس پر لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے جس میں فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی، پلیدگی، رجس تم سے دور کر دے اور تمہیں خاص طہارت اور پاکیزگی کا رتبہ عطا فرما دے۔ اب اس میں جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے، بدقسمتی سے امت پھر بٹ جاتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی اہل بیت اطہار سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، ایک طبقہ باقیوں کو بالکل ہی خارج کرتا ہے، جی صرف اور صرف ازواج مطہرات مراد ہیں۔ اور جہاں یہ آیت قرآن میں آئی ہے اس کے اندر بھی اس آیت کے اول اور آخر میں ازواج مطہرات کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وہ اس بات کو علامت جانتے ہیں چونکہ اول آخر انہی کا ذکر ہے، لہذا اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر طرح کے رجس سے آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں اور پاکیزگی عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ اس میں اور لوگ مراد نہیں، وہ اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، ان کو باہر کر دینا ایک انتہا یہ ہے۔ یاد رکھیے جو انتہا پسندانہ باتیں ہوتی ہیں جب کھچتی ہیں باتیں تو پھر حق نکل جاتا ہے درمیان سے۔ حق ہمیشہ معتدل رستے پر ملتا ہے، اعتدال پر ملتا ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس سے تو مراد ہی پینتن پاک ہے، صرف ازواج مطہرات کا کیا تعلق ہے، وہ ادھر کھینچ کے لے جاتے ہیں ٹوٹلی۔ ادھر والے صرف ازواج مطہرات کو فوکس کر کے ادھر والوں کو نکال دیتے ہیں، اور جو ادھر والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، اس سے مراد صرف سیدہ کائنات حضرت علی مرتضی امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
مگر حق اور درست بات یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو جمہور کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی ہیں۔ عام طور پہ جب اہل بیت بولا جاتا ہے گھر والے، تو گھر والوں کا اطلاق بیوی بچوں پر ہوتا ہے۔ عمومی اطلاق جو اس کا ہوتا ہے وہ بیوی بچوں پر ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا استعمال آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملائکہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد بھی بڑھاپے کی 80 سال کی عمر میں۔ اس پر حضرت سارہ علیہ السلام جو زوجہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے کہا اس عمر میں مجھ بڑھیا کو بچہ ہوگا؟ تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر ملائکہ نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ آپ اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ لفظ کیا بولا؟ اہل البیت، اور مراد کون ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کی آنے والی اولاد۔ تو بیویوں کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بیویاں اہل بیت کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت اس لیے رکھی تاکہ معلوم ہو کہ اللہ خود اہل بیت کہہ کر ازواج کو مراد لیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اولاد اطہار وہ شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس پر یاد رکھیے بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ اور معتبر کتب احادیث کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ میرے آقا نامدار نے ان پانچوں کا نام لے لے کے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہمیں حق اور سچ بات پوری کی پوری بتانی چاہیے، نہ کہ انسان صرف اپنے مطلب کی بات کرے جو اپنے موقف کو سوٹ کرتی ہے، اپنے مسلک کو سوٹ کرتی ہے۔ انسان کو حق جو قرآن و سنت کہتا ہے اسے اپنی سمجھ کے مطابق بیان کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ رہا ہوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر 2408، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ کچھ تابعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد زید بن ارقم سے ملے رضی اللہ تعالیٰ۔ زید بن ارقم بہت بڑا نام ہے صحابہ میں، بہت بڑے محدث تھے، احادیث بیان کرنے والے تھے۔ ان سے جا کر ملے اور ان سے جا کر کہا کہ زید بن ارقم، اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مرتبہ دیا، آپ کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، آپ آقا کے قرب میں رہے، آپ نے حضور کی حدیثیں سنی، آقا کے دین کے لیے اپنے ٹائم پر قربانیاں دی، تب دو کی آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے، کچھ ہمیں بھی حضور کی باتیں بتائیں۔ ظاہر ہے سرکار کے بعد تابعین حضور کی باتیں سننے کے لیے صحابہ کرام کے پاس ہی جاتے تھے کہ ہمیں حضور کی باتیں سنائیں۔ انہوں نے کہا بچوں بیٹو بات یہ ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور وقت بھی اب کافی گزر گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھے وہ باتیں اس طرح یاد نہیں ہیں جیسے میں نے حضور کے زمانے میں کی تھی، اس لیے جو مجھے یاد ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، زیادہ کی مجھے تکلیف نہ دینا، میرا بڑھاپا دیکھو۔ انہوں نے کہا چلو میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سرکار کی بات سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار جب فتح مکہ سے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے حضور نے خطبہ دیا تھا، خطبہ دیا سرکار نے، اور اس خطبے میں آقا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضور کا طریقہ تھا ہر خطبہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے، ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے رہے، سرکار ہمیں واعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور پھر فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے پیکر انسانیت میں بھیجا ہے، ممکن ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والا کوئی فرشتہ آئے، یعنی کہ
इस्राईल अलैहिस्सलाम मौत का पैगाम लेके अल्लाह की तरफ से आए और मैं उसे लब्बैक कहूंगा। जब अल्लाह का पैगाम आएगा कि हबीब हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी तरफ आ जाए, इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख में आ जाए, अल्लाह का बुलावा आएगा तो मैं लब्बैक कहूंगा। और मैं तुम में दो बहुत अहम भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अब ये खुतबा यानी कि हिज्जतुल विदा के बाद का खुतबा है, आखिरी साल है सरकार की हयात ज़ाहिरी का, तो आप लोगों को इल्विदाई बातें कर रहे हैं। मक्का में भी हुजूर ने फरमाया था मेरी बातें सुन लो, हो सकता है कि इस मकाम पर फिर मैं अगले साल तुमसे न मिल सकूं। इल्विदाई कलिमात है। यहां भी फरमाया कि अल्लाह ताला का पैगाम लाने वाला फरिश्ता हो सकता है आए, मैं उसे लब्बैक कहूंगा। याद रखो मैं दो भारी चीजें तुम में छोड़े जा रहा हूं। उनमें पहली चीज किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है। फरमाया ये अल्लाह की किताब हिदायत है, अल्लाह की किताब नूर है। अल्लाह की किताब को पकड़ लो, अल्लाह की किताब को थाम लो, इसके साथ चिमट जाओ, खुदा की किताब को पढ़ो, समझो, अमल करो। और हुजूर हमें कुरान के बारे में बहुत तरगीब देते रहे। चंद बातें बयान कर दी और कहा हुजूर ने बहुत सी बातें की कुरान के बारे में। फिर फरमाया दूसरी चीज सुनो जो बड़ी भारी चीज है, बहुत मजबूत चीज तुम में छोड़े जा रहा हूं, वो मेरे अहले बैत हैं, वो मेरे अहले बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह को याद रखने की ताकीद करता हूं। अल्फाज ये बहुत काबिल गौर है। अपने अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह को याद करने की तलकीन करता हूं। अरबी के अल्फाज है उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। अपने अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह की याद करवाता हूं। खुदा का ध्यान रखना मेरे अहले बैत के हवाले से। और हुजूर ने यह जुमला कितनी बार कहा? 3 दफा कहा। 3 दफा सरकार ने यह जुमला दोहराया, मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला का लिहाज रखने और खुदा की याद करवाता हूं। अब वो जो ताबईन हज़रत ज़ैद बिन अरकम के साथ बैठे हुए थे, हदीस सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐ ज़ैद अहले बैत से मुराद कौन है? जाहिर है जब हुजूर का फरमान सुना मेरे अहले बैत का ख्याल करना, तो उन्होंने सहाबी रसूल से पूछा कि ऐ ज़ैद ये अहले बैत कौन है? क्या आपकी अज़वाजे मुतहरात अहले बैत में से नहीं? क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो खुतबा था जो सरकार दे रहे थे, ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से दे रहे थे। अगर आप इसका पस मंजर पढ़ें इस हदीस का, तो यमन में कोई फतह हुई, वहां से हजरत अली ने माल गनीमत तकसीम फरमाया। कुछ लोगों ने हजरत अली की तकसीम पर इतराज किया और आकर हुजूर को शिकायत की कि हजरत अली ने अपने लिए उसमें से ये रख लिया है। तो मेरे आका ने फरमाया अली का हक इससे ज्यादा था, अली ने जो तकसीम की है हक की है। और फिर मेरे आका ने हजरत अली मुर्तज़ा की ताईद में, उनकी शान में यह सारा खुतबा का एहतमाम फरमाया था। तो हजरत ज़ैद से उन्होंने पूछा कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात नहीं मुराद अहले बैत से यहां पर? तो ज़ैद बिन अरकम ने जवाब दिया हां आपकी अज़वाजे मुतहरात तो अहले बैत हैं, लेकिन यहां अहले बैत से मुराद वो हैं जिन पर रसूलुल्लाह के बाद सदका हराम है। स्पीड कम करें इसकी। लेकिन ये जो सरकार फरमा रहे मेरे अहले बैत का ख्याल करना, यहां मुराद वो हैं जिनके ऊपर मेरे आका के बाद सदका लेना हराम है, जिनको ज़कात नहीं दे सकते, वो मुराद है यहां पर। उन्होंने पूछा कि ऐ ज़ैद वो कौन है जिन पे सदका और ज़कात लेना हराम है? फरमाया वो हजरत अली, उनकी औलाद, उनके भाई हजरत जाफर तैयार, उनकी औलाद, उनके भाई हजरत अकील की औलाद और हजरत अब्बास की औलाद। ये वो 4 हैं अहले बैत जिन पर सदका ज़कात लेना हराम है। हुजूर इनके बारे में अहले बैत कह रहे हैं। यहां हुजूर जिक्र जब अहले बैत कह रहे हैं तो आका मुराद ये ले रहे हैं। ये हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस पाक है, हदीस नंबर 2408। मैं यहां पर अगली हदीस जिक्र करूंगा, वो भी सही मुस्लिम की है।
حدیث نمبر 2424، راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی چادر جو روم کے بنی ہوئی تھی، یعنی بڑی اچھی آلہ باہر سے ایکسپورٹ ہو کے آئی تھی، رومی چادر تھی، نقش و نگار والی، منقش، اور نقش و نگار کیا تھا اس پر؟ اونٹوں کے کجاوے بنے ہوئے تھے، اونٹوں کے کجاووں کا نقش بنا ہوا تھا، وہ نقش والی چادر تھی، اونی چادر، سرکار نے وہ اوڑی ہوئی تھی۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، آپ وہاں بیٹھے تو حضرت امام حسن آ گئے، ابھی چند سال کے چھوٹے بچے ہیں، تو آپ نے انہیں اپنے قریب بلا کے چادر کے اندر بٹھا لیا۔ پھر امام حسین آئے، آپ نے ان کو بھی ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ آئیں، آپ نے ان کو بھی چادر میں بٹھا لیا۔ اور پھر حضرت علی مرتضی آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2424 ان پانچوں کو چادر میں لے کے میرے آقا نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو سرکار نے ازواج مطہرات کے علاوہ ان پانچوں کو اسپیشلی اپنی چادر کے نیچے لا کر اللہ سے کہا، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ کوئی ہم اہل تشیع کی باتیں نہیں کر رہے، ہم اپنے صحاح ستہ بخاری و مسلم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو اور ان پانچوں کو، اسی لیے یہ جو 5 تن کا لفظ نکلا، 5 تن یہ یہاں ان حدیثوں سے نکلا ہے، یہ کوئی ہم نے خود سے نہیں بنایا ہوا۔ حاضر نظیر وقار، اب میں آگے چلتا ہوں، قرآن مجید سے آپ کے سامنے ایک دلیل رکھتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے جو میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت کریمہ اتری نجران کے عیسائیوں کے حوالے سے۔ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، سرکار نے انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا، جیسے مناظرہ بازی کرتے ہیں، بحث کرتے رہے، مناظرہ کرتے رہے، دلیل میں انہوں نے نہیں مانی بات، ہر بات کی حجت بازی کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ اس پہ رب کائنات نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی آپ نے دلائل ان کو دے دیے، قرآن کی آیتیں سنا دی، اس کے باوجود بھی اگر یہ حجت بازی کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں اور دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ان سے کہو چھوڑو، مناظرہ چھوڑ دو، آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا ہے دلیلوں کا تبادلہ، اور مباہلہ ہوتا ہے اللہ سے دعا کر لینا، مولا جو حق ہے اس کا بیڑا پار کر اور جو نا حق ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ سے دعا کر دیتے، پھر فیصلہ ہو جائے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اگر یہ علم آ جانے کے باوجود بھی حجت بازی کر رہے ہیں تو ان سے کہیں، اب ذرا ترجمہ سنیے گا، ان سے کہیں آ جاؤ، ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلا لو۔ لفظ کیا ہے؟ ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلا لو، ہم اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلا لو، ہم خود آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، مولا ہم میں سے جو غلط ہے اس پہ اپنی لعنت بھیج، اسے تباہ و برباد کر دے۔ سرکار نے یہ آیت کریمہ اتری، اب الفاظ کیا تھے؟ ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، سرکار نے حسن و حسین کو بلا لیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میرے آقا نا ان کا کیوں مرتبہ بلند ہو گیا، اونچا ہو گیا، کہ جب خدا فرماتا ہے کہ آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، حق کو حق ثابت کرنا ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہے، صرف کہنا نہیں، تباہ و برباد ہونے کی دعا کرنی ہے۔ تو کہا آ جاؤ، اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، حضور نے حسن حسین کو بلا لیا، اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں۔ میرے آقا کی ازواج مطہرات موجود تھی نا، 9 بیویاں موجود تھی، سرکار نے سیدہ فاطمہ کو بلا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا ہم آ جاتے ہیں، ہم کے ساتھ حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلا لیا۔ اب منظر یہ تھا
کہ میرے آقا آگے آگے تھے، حسن و حسین کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں تھے، سیدہ کائنات حضور کے پیچھے، علی مرتضیٰ ان کے پیچھے، یہ 5 تنوں کا قافلہ میدان میں آیا عیسائیوں کے سامنے کہ آؤ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، جو حق ہے وہ کامیاب ہو جائے، جو باطل ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ عیسائیوں کے جو بڑے تھے، ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے جب یہ 5 چہرے دیکھے، ان کے چہروں کا نور دیکھا، ان چہروں پر اترنے والا اللہ پاک کی طرف سے ایک سکینت دیکھی، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے مولا اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ، ان کی دعا اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرما لے گا۔ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور ہمارے خلاف دعا ہو گئی، زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا پھر یہاں پر، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے، کہا جی ہم بس جھکتے ہیں، ہمیں دین پر بھی مجبور نہ کریں، مبالہ بھی ہم نہیں کرتے، بس ہم جزیہ دیں گے، جیسے کافر مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے، ہم آپ کے تابع ہو کے رہیں گے، جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، لیکن مباہلہ ہم آپ سے نہیں کر سکتے۔ اب جو توجہ طلب بات تھی وہ یہ تھی کہ آؤ اپنے بیٹوں کو بلا لیں، عورتوں کو بلا لیں، اپنے کو بلا لیں، تو سرکار نے پورے مدینہ میں سے جن کو چنا، آخر کچھ تو آخر ان کی الگ شان اور مقام ہے نا جن کا چناؤ ہو رہا ہے، ایسے تو نہیں ہو رہا۔ جو بات حق اور سچ، جو درست بات ہے، ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی زیادہ اہل بیت کی تعریف کریں گے تو یہ تو پھر شیعوں کا کیس مضبوط ہو جائے گا۔ بھئی شیعوں کے معاملے اپنی جگہ پر ہیں، کیا ہم اس لیے اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دیں کہ اہل تشیع یا کوئی اور طبقہ ان کا نام لیتا ہے، ان کی مجلسیں کرتا ہے، ان کی محفلیں کرتا ہے؟ بھئی وہ 1000 لوگ کریں، میرے مصطفیٰ کی آل ہے، ہم آل مصطفیٰ کو کیوں چھوڑیں گے؟ جو اللہ رسول نے ان کو جو عزت اور مقام دیا ہے، اس مقام کو ماننا بھی ہے، اس مقام کو بیان بھی کرنا ہے، اس مقام کا ڈنکا بھی بجانا ہے۔ اس کے بغیر مصطفیٰ کی ذات پر انسان کی ایمان اور محبت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ حاضر نظیر وقار، آخری باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اور ہم اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، وہ بھی قرآن کی آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، پھر ہم حدیثوں اگلی جمعہ انشاءاللہ ہم احادیث کی طرف آ جائیں گے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کریم علیہ السلام، آپ یہ کہہ دیں کہ لوگوں، تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی انعام کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ لا اسألکم علیہ اجرن، میں کوئی اجر اجرت نہیں مانگتا تم سے۔ یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، 23 سال تک میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچایا، میں نے لوگوں کے پتھر، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے تانے، تکلیفیں، پہاڑ، مصائب، طائف کے دن پتھر دیکھے، سب کچھ دیکھا، میں تم سے کوئی اس پر اجرت نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ایک چیز مانگتا ہوں، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا، بس ایک میں تم سے مانگ رہا ہوں چیز، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ یہاں میں اگلی بات کہنے سے پہلے واضح کر دوں کہ سرکار اپنے قرابت داروں سے محبت جو مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے، یہ بھی ہماری خاطر مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی محبت ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ جب طوفان آ گیا تھا تو کون بچا تھا؟ وہی بچا تھا جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا۔ جب ایمان پہ حملے ہوں گے، جب فتنوں کا طوفان آئے گا، ایمان پہ حملے ہوں گے تو ایمان اسی کا بچے گا جو مصطفیٰ کی آل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے گا۔ اس لیے فرمایا میری آل سے محبت کرنا، قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے قرابت داروں سے مراد کیا ہے؟ چونکہ قرآن نے تو صرف قرابت دار بولا، یہاں سے تفسیر شروع ہو جائے گی کہ جی قرابت دار کون ہے۔ اب یہاں پر قرآن کی تفسیر سب سے اعلیٰ کون کرے گا؟ قرآن کی تفسیر سب سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ کریں گے، حضور کریں گے۔ قرابت دار کون ہے؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہ جب یہ آیت کریمہ اتری
کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابتداروں کی محبت کے. تو صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، آقا وہ قریبی کون ہیں، وہ قرابتدار کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پہ واجب کر دی، وہ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا علی و فاطمہ وابنہما، علی، فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے، یہ قرابتدار ہیں جن کی محبت خدا نے واجب فرما دی ہمارے. دوستان عزیز وقار، ہم انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ رب کائنات ہمارے سینوں کو میرے آقا کی محبت اور آقا سے نسبت رکھنے والے ہر فرد اور ہر شے کی محبت اور خصوصاً حضور کے آل و اصحاب کی محبت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.